وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 85 آیت نمبر 76 سے 78 تک، اور آج کا موضوع کیا ہم جھوٹی امیدوں کے سہارے جی رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں. سامنے کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 76 لفظی ترجمہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو تم پہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ قیامت کے دن وہ تم سے جھگڑیں اس کے بارے میں تمہارے رب سے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ بقرہ، اور آپ نے ترجمہ سنا، اس میں شان نزول کے حساب سے
آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور مدینے میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 قبیلے تھے یہود کے، اور وہ اسی وجہ سے صرف آئے تھے مدینے میں بسنے کے لیے کہ جب رسول عربی آئیں گے، اور یہ ان کی ہجرت کی جگہ ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا، تو ان کی مدد سے پھر وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ تو اچھا، یہ ایک تو یہ عالم تھے، یعنی اہل کتاب، آپ کو معلوم ہے، اور پھر مقامی لوگ جو تھے وہ تو مشرک تھے، وہ عالم نہیں تھے، اور یہ ان پر یعنی ان کو بتاتے رہتے تھے کہ رسول عربی آنے والے ہیں، اور اب ان کے ظہور کے نشانات یعنی زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے یعنی پہلا وفد آیا، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، تو مدینے کے اوس و خزرج جو 2 قبیلے تھے وہ اس میں زیادہ تر ایمان لے آئے تھے، آپ کو معلوم ہے، وہ ایک تاریخ ہے۔ اچھا، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھئی یعنی ان کے بارے میں ان کا رویہ اتنا مخالفانہ نہیں تھا ابتدا میں، اور تو یہ اس واقعے کا بہت ہے، اور ظاہر ہے کہ اہل کتاب جو تھے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی وہ واقعہ بھی آئے گا کہ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ یہ اس جنگ یعنی حضور کی آمد سے پہلے، چونکہ حضور کی آمد کا زمانہ تھا، قریب تھا، اور وہ جو ہے خاتم النبیین تھے، جن کی کتابوں میں بھی تھا، تو یہ ان کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اے اللہ، جو نبی تیرا آئے گا آخر الزمان، اس کے وسیلے سے ہمیں فتح۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ رسول عربی تشریف لے آئے، انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ایک بات تو یہ یعنی انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین ہے یا کاذبین ہے، تو یہ اس قسم کا ماحول تھا۔ اب آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 76، اس میں یہ ہے کہ بعض یہود جب مسلمانوں سے ملتے تو وہ کہہ دیتے، یعنی سادگی کے طور پہ یا جو بھی تھا، وہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم تو مانتے ہیں نبی کو، ہم تو اسی انتظار میں تھے، ہم تو نبی قالوا آمنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا، یعنی باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ انکار نہیں کرتے تھے بعض لوگ جو تھے۔ لیکن جب وہ اپنے جو دیگر ساتھیوں کی طرف جاتے تھے تو دیگر ساتھی ان کو ملامت کرتے تھے کہ بھئی تم ان کو کیوں بتاتے ہو کہ یہ رسول عربی ہیں، یا تم ان کو رسول کیوں تسلیم کرتے ہو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اگر ایسا ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں ان کی جو بے وقوفانہ ذہن تھا، تو اس کو آپ دیکھیں کہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ تم سے بحث کریں رب کے نزدیک کہ اے اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو خود ہمیں بتایا تھا اور پھر خود ہی نہیں مان رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ اب ان کو سزا دے، یا اس قسم کی کوئی بات قیامت کے دن۔ تو وہ کہتے تھے جو ایمان یعنی جو ایمان نہیں لائے تھے، یا جو ایمان ایسی باتیں نہیں کرتے تھے مسلمانوں سے کہ قالو آمنا، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو قیامت کے دن اگر تم رسول کو، محمد رسول اللہ کو رسول تسلیم نہ کرو تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ یعنی یہ ان کی بے وقوفی تھی کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، یہ اتنے سخت بے وقوف تھے، یا پتہ نہیں کیا، لیکن یہ یعنی آیت میں تو یہی ہے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا، دیکھو عقل سے کام لو، ان کو ایسا مت کہو، ان کو اپنی کتابیں بما فتح اللہ علیکم اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو انہیں بما فتح اللہ علیکم، جو تم پہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، یعنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ان کو بتا کیوں رہے ہو اور مان کیوں رہے ہو؟ اگر نہیں بتاؤ گے یا نہیں مانو گے تو ہو سکتا ہے تم چھوٹ جاؤ
رب کے حضور چھوٹ جاؤ، رب تم سے یعنی پوچھ گچھ ہی نہ کرے، کیونکہ نہ تم نے تسلیم کیا نہ تم نے کسی کو بتایا، تو تم چھوٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ چلو ان کو پتہ نہیں تھا، تو یہ ایک قسم کا وہ تھا۔ اولا یعلمون، پھر اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتا ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے، اتنے بیوقوف ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بہرحال یہ دو آیت تو ہم نے پڑھی، لیکن آپ اگر یہ پوچھیں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، اب دیکھیں یہ عقیدہ ایک قسم کا ہمارا بھی بن گیا ہے کہ اگر ہم گناہ چھپ کے کریں اور اس کا اظہار نہ کریں یا اعلانیہ طور پہ نہ کریں تو ہو سکتا ہے ہم چھوٹ جائیں، کیونکہ ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہمارا بھی یہ ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ جانتا نہیں ہے، یا اس کو نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے نہ موجود ہے۔ یہ ہمارا دیکھیں عملی طور پہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اور اس کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہماری تمام زندگی جو ہے وہ غفلت کی زندگی ہے، غافل رہ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسا خود سری کا رویہ ہم نے اپنا لیا ہے کہ یہ ہمارے جو اعمال ہیں اس سے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ ہمیں یعنی پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہماری تمام زندگی ایسی ہے کہ ہم جو دل میں منصوبے بناتے ہیں، اول تو یعنی مجھے کہنے دیں یہ بات، کیونکہ اس کے کہے بغیر میری تسلی بھی نہیں ہوگی کہ میں صحیح طور پہ آپ کو سمجھا سکا ہوں، یا اس آیت سے ہم نے نصیحت حاصل کر لی ہے۔ دیکھیں ہماری ایک تو ساری زندگی جو ہے وہ غفلت پر مشتمل ہے، اللہ سے ہم کٹے ہوئے ہیں، نہ اللہ پر ہمارا اعتماد ہے، نہ یہ عملی طور پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے تمام دل میں جو کھچڑی پک رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، یعنی جو منصوبے میں بنا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہمارے منصوبے کیا ہیں؟ ساری دنیا داری کے منصوبے ہیں، دنیا کے، عہدے کے، مال دولت، یہ وہ۔ آپ دیکھ لیں، یعنی فیس بک آپ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں، یا ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، یا جو بھی دیکھتے ہیں، تو آپ یعنی ہینڈ فری لگا لیتے ہیں کہ بھئی میں کوئی مجھے نہ دیکھے کہ بھئی یہ کیا گانے سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ تو آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آپ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ہماری بے وقوفی ہے۔ حقیقت یہ ہے، خلاصہ کلام میں بیان کروں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے واقف ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں، اور رسولوں سے بھی پوچھے گا۔ تو یہ پوچھ گچھ تو یقینی ہے، تو لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو کرتوت ہیں اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ اور مجھے کہنے دیں یہ بات بھی کہ اصل میں ہمیں تو دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، ظاہر کے علاوہ باطن پہ ہمارا بالکل یقین نہیں ہے۔ اب باطن کا تعلق اگر ہماری روح سے ہے تو اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر پہ یقین ہے، اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے ہمارا کہ ہم کوئی اور چیز ہے، یہ نہیں ہے کوئی اور چیز ہے۔ پھر ساری چیزیں جو ہیں بس ظاہر۔ اب قرآن کے آپ نے ظاہر کو لے لیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ظاہری الفاظ ہیں وہ، اور ایک اس کا باطن ہے۔ باطن کا مطلب روح، قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن ہے کیا، قرآن کس طرف ہدایت دیتا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ظاہر پہ ہماری توجہ ہے، قرآن کے ظاہر پہ۔ آپ اپنے بچوں کو، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہم خود بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھوانا چاہتے ہیں۔ کوئی بے دین سے بے دین شخص ہوگا لیکن وہ چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ جائے،
قرآن پڑھ جائے بس ناظرہ طور پہ، اور پھر بعض اوقات اپنے بچے کو آپ حافظ بنا دیتے ہیں، قاری بنا دیتے ہیں، لیکن یہ سارے ہمارے ظاہر تک محدود ہیں. یعنی یہ سارے ہمارے جو اعمال ہیں، جو ماننا ہے، یہ قرآن کی ظاہر تک محدود ہے. ظاہر اسلام کو بعض لوگ داڑھی بڑھا کے پگڑی باندھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، بری بات نہیں ہے، سنت ہے، لیکن ظاہر تک ہم محدود ہیں، باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. تو یہ بات تو بڑی خطرناک ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، آپ تو پھر بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے اگر ایسا ہو. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے، دیکھیں ایک غفلت کی گہری چادر، ایک موٹی چادر ہم نے اوڑھ لی ہے، ظاہر بین ہے، ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دین کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے آلریڈی ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ ظاہر ہے، دنیا ہے. تو بہرحال یہ بے وقوفی کی دلالت کرتی ہیں. یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں دراصل ہم بے وقوف ہیں، ہم نے اپنے آپ کو الو سمجھ لیا ہے کہ ہم الو ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا. دین کی گہرائی میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ. عام بعض دفعہ ایسی بات کرے نا، میں خود میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگوں سے، یعنی لوگ عام طور پہ لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بھئی یہ تو بڑی گہرائی میں بات کرتا ہے، اتنی گہرائی کی کیا ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں قصے کہانیاں یہ نہیں بیان کرتا، اور میرا جو یعنی بلاوا ہے یا جو مشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ تو بڑی گہرائی میں بات کرتا ہے، یہ تو روح کی بات کرتا ہے. مجھ سے لوگ کہہ بھی چکے ہیں، اور دیکھ لیں میرے جو سامعین ہیں فی الوقت وہ کتنے ہیں، ایک درس کھول کے دیکھیں تو کبھی ایک فگر 2 ویوز 3 ویوز، کبھی ڈبل فگر میں آ جاتا ہے، بہت خال 3 فگر میں آ جاتا ہے، مطلب 300 دیکھ لیتے ہیں، 400 دیکھ لیتے ہیں. اور دیکھتے بھی کیسا ہیں وہ، عام طور پہ یہ ہے کہ بس وہ دیکھتے ہیں اور تھوڑی دیر سنتے ہیں، یار بس یہ تو کوئی قصے کہانیاں تو ہے نہیں، کوئی چٹنی مسالے تو ہے نہیں اس کی گفتگو میں، کوئی جذباتی بات تو ہے نہیں، بس آرام سے بات کیے جا رہے ہیں. تو بور ہو جاتے ہیں لوگ، بور ہو جاتے ہیں. قصے کہانیوں میں لوگوں کو مزہ ملتا ہے. ایک دفعہ میں امریکہ گیا، فلاں نے کیا، فلاں بزرگ نے کیا، فلاں، تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ میرا وہ نہیں ہے، اور میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہوں. اور لیکن میں یہ 2 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں اس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو الو سمجھ لیا ہے، الو بنا لیا ہے، ہم خود بے وقوف بنے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی نہیں ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اور بہرحال آگے چلتے ہیں، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون. ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں، امی ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے نہیں ہیں لیکن کچھ امیدیں ہیں ان کی، امانیہ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں، گمان یعنی اٹکل پچو باتیں بناتے رہتے ہیں. تو سامعین اکرام، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ کیا ہیں، ان پڑھ ہیں. ظاہر ہے اہل کتاب میں سے، جس طرح ہم یعنی مسلمانوں میں سے آج لوگ بعض جو ہیں عالم ہیں، مدرسے سے پڑھے ہوئے، اور بعض جو ہیں بس وہ انہوں نے کوئی علم نہیں کیا ہے اور دین کے متعلق ان کی سطحی سی معلومات ہیں. یہ در حقیقت ہمارے بارے میں ہے یہ آیت کہ یعنی یہ عوام کے بارے میں ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جھوٹی آرزویں، الا امانیہ، یعنی لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جھوٹی آرزویں اس کے، اور یظنون گمان، اٹکل بچو باتیں. اب یہ ہمارا جو یہ عوام کا ہمارے حال ہے. اس وقت کے شان نزول کے مطابق بھی اہل کتاب میں سے ایسے لوگ تھے
جو اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے واقف نہیں تھے، کتاب کا علم ان کو حقیقی طور پہ نہیں تھا، اور جن کے پاس تھا اس کا حال آ رہا ہے. تو لیکن یہ عوام کے بارے میں یہ آیت ہے، عوام کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا، یعنی ان کا جنہوں نے کتاب کا علم نہیں ہے، جن کے پاس، ان کا رویہ کیا ہے. تو امانیہ ہے، الا امانیہ و انہم الا یظنون. امانی کا کہتے ہیں کہ آرزویں، جھوٹی آرزویں. اور یہ آرزو جو ہے بنا کسی دلیل کے آرزو بنا لینا یا امید رکھ لینا، یہ تو سراسر بے وقوفی کی بات ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ادارے کے بارے میں سنتے ہیں کہ بھئی وہاں بڑی تنخواہ دی جاتی ہے، بڑی تنخواہ دی جاتی ہے. یعنی تنخواہ دی جاتی ہے وہ حقیقت میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. چلیں مثال ایسے بنا لیتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ایک مزدور ہے، انجینئر ہے، وہاں جا کے وہ سنتا ہے امریکہ میں بڑے پیسے ہیں یا برطانیہ میں پیسے ہیں اور لوگوں لاکھوں میں کھیل رہے ہیں. اب وہاں جا کے جب وہ جاتا ہے تو یہ آرزو لے کے جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، آرزو لے کے مجھے لاکھوں کی نوکری مل جائے گی. وہاں جا کے اس کو ڈش واشنگ کی نوکری مل جاتی ہے، اور وہ چند ہزار ہی ہوتی ہے، لاکھ نہیں ہوتی، چند ہزار ہی روپے ہوتے ہیں. کیونکہ ڈش واشر کے کیا پیسے ہوں گے؟ یا پیٹرول پمپ پہ آپ کام کریں تو اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہاں جا کے پیٹرول پمپ پہ نوکری کرنے لگتے ہیں، یا ڈش واشنگ شروع کر لیتے ہیں، پوچھا مارنا شروع کر دیتے ہیں، صفائی کا کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں تو لاکھوں میں نہیں ہوگی. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو وہاں نوکری مل جائے یا آپ کا بنا بنایا کاروبار مل جائے. تو آرزو، جھوٹی امید. اب یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یہ جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں، اور لوگ سنی سنائی باتیں اور اس کے پیچھے یہ تو میں نے مثال دی. ہم عوام جو ہے، آج کل جو عوام ہے وہ کیا ہے، وہ بس جھوٹی آرزو ہے ہماری کہ شفاعت ہو جائے گی، میں تو گناہ گار ہوں، کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. یہ دیکھیں ہماری آرزو ہیں، جھوٹی آرزو ہے کہ میں کیا مطلب میں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، اب اگر کوئی میں عمل نہیں کر رہا اور اللہ کے راستے، نہ میں نے اللہ کو منزل بنایا ہے، نہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں، اور گناہ آلود زندگی گزار رہا ہوں. گناہ آلود زندگی میں یہاں بتا دوں سامنے کہ آپ کے ذہن میں جو گناہ آلود زندگی ہے وہ میں نہیں کر رہا. ایک آدمی ہے وہ نہ چوری کرتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نہ پرائے مال کھاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن گناہ آلود زندگی وہ ہوتی ہے جو زندگی آپ اللہ کو بھلا کے گزاریں. یہ بات نوٹ کر لیں، میرے پاس وقت کم ہے اس وقت. تو وہ گناہ آلود زندگی ہے. تو آپ نے مطلب ایسی وہ ایک رویہ اختیار کر لیا ہے، ایک آرزو ہے، امیدیں ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا. پھر بہت سے لوگ، بہت سے عوام وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو میرے شافع ہیں، شافع محشر ہے، اور وہ شفاعت کریں گے. گناہ میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا. اور یہاں تو میں اب کیا کہوں، چھوڑ دیں اس بات کو. تو ان امیدوں کہ میں بخش دیا جاؤں گا، سیغفر لنا، ابھی وہ مضمون آئے گا آگے بھی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. تو بہرحال یہ جھوٹی امیدیں اور آرزویں جو ہیں، اب ساری زندگی ہم آرزو کی بنیاد پہ گزار دیتے ہیں. دنیا ہمارا منزل ہے اور دنیا کی آرزویں اور خواب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، کبھی ایسا ہوگا، چھپر پھٹ جائے گا، پیسے ملیں گے، بہت 2 کنال زمین خرید لوں گا، 1 کروڑ روپے کی زمین ہوگی، 3 کروڑ کا مکان بنا لوں گا. یہ اب آپ کی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں جھوٹی. تو ظاہر کے بارے میں بھی آپ امیدوں کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے سامنے کرام، میں تفصیل میں نہیں جاتا. یعنی انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، سختیاں گزارتا رہتا ہے، اور جھوٹی آرزویں اور امیدیں اس کو لے کے چلتی رہتی ہیں. یا دنیا میں انسان گناہ آلود زندگی گزارتا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے،
یا اللہ کی مرضی اگر یعنی اس کے خلاف زندگی گزارتا رہتا ہے اور پھر یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا، ایسا بالکل نہیں ہے سامنے کرام. میں تفصیل بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بخشش اور عذاب، اس کے دونوں جو پیرامیٹرز ہیں وہ ابھی آیت نمبر 81 میں آ جائیں گے. 81 اور 82 کہ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے اور جنت میں کون لوگ جائیں گے. لیکن آج کی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو. غلط آرزویں، غلط امیدیں انسان کو لے ڈوبتی ہیں، وہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. جی ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ ملتے ہیں بعض یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو قالو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم اس نبی کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں وہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تو رب کے نزدیک تمہارے خلاف حجت بن جائے گی. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی ایسی باتیں نہ کہو، نبی کی حقانیت ان لوگوں کے سامنے مت مانو. اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون، ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں. لا يعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں ہے ان کے پاس. الا امانیہ، لیکن امیدیں، جھوٹی آرزوئیں انہوں نے بنا رکھی ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض اٹکل پچو زندگی گزار رہے ہیں. گمان، یہ گمان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، اکثر ان میں سے پیروی نہیں کرتے لیکن گمان کی، اور گمان حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ گمان سے کام لیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حقیقت پر ہیں، وہ تو آپ کا گمان ہے. اسی طرح ہمارے گمان ہیں، آپ کو جانتے ہیں سامنے کا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔